عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی ہم سب کا نماز جمعہ کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اصل عمل وہ ہے جو انسان کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ یہ عمل میں کس نیت سے کرتا ہوں اور میری کیا غرض ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور پھر عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط وہ ہے عقیدہ اور ایمان۔ جب تک کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں قبولیت عمل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 ایمان عقیدہ، نمبر 2 اخلاص۔ ایمان بنیاد ہے، اور ایمان کی مثال عقیدے کی مثال درخت کی جڑ کی ہے، اور اعمال کی مثال شاخوں کی ہے۔ درخت پر پھل تب لگے گا
اور اس کی شاخیں ہری بھری تب ہوں گی جب کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اگر اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں، کمزور ہوں، تو پھر وہ درخت خشک ہو جائے گا، اس کی شاخیں خشک ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ پھل نہیں لگے گا۔ اسی طرح ایک آدمی عمارت تعمیر کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بنیادوں کو مضبوط کرنے کے بعد اس پر عمارت کھڑی کرتا ہے، اس کی دیواریں لگاتا ہے، ستون لگاتا ہے اور پھر اوپر چھت ڈالتا ہے۔ یہی مثال انسان کے ایمان اور عقیدے کی ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا تو عند اللہ مقبول ہوگا، اور اگر اس کا ایمان قرآن و سنت کے اصول، قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں، تو یہ بڑے سے بڑا عمل بھی کرے وہ مردود ہے۔ سورۃ الانعام میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور پھر آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ بالفرض اگر ان انبیاء علیہم السلام سے بھی شرک کا گناہ ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی حبط ہو جاتے۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، سمجھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، نبی سے تو گناہ کا صدور نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو عقیدے کی خرابی اور ایمان کی خرابی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایک نبی سے، جب کہ نبی معصوم ہے، نبی سے تو عام گناہ بھی نہیں ہوتا، شرک تو بہت دور کی بات ہے، لیکن فرمایا دیکھو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، ایمان اور عقیدے کی خرابی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بالفرض اگر نبی سے بھی اس کا صدور ہو جائے تو نبی کے اعمال بھی حبط ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ اور ایمان یہ بنیاد ہے۔ اسی عقیدہ اور ایمان کی ایک کڑی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، وہاں عقیدہ ختم نبوت بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے، انس و جن کے لیے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے
کہ مشرکین عرب کے ایک عقیدہ تھا کہ جو آدمی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا دیتا، جس کو متبنہ کہتے ہیں، لیپالک کہتے ہیں، تو اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ جس طرح حقیقی بیٹا وراثت میں شریک ہوتا ہے، اس متبنہ کو بھی وراثت میں شریک سمجھتے تھے۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے، بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح لیپالک اور متبنہ کی بیوی سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور اپنا متبنہ بنا لیا، اور ان کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ کچھ عرصہ ان کا گزرا تو آپس میں ناچاقی ہو گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس رسم کو توڑا جائے، اور اس رسم کو توڑنے کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے گئے، ایک قولی طریقہ اور دوسرا عملی طریقہ۔ قولی طریقہ کیا اختیار فرمایا؟ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان لیپالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ یہ قولی طریقہ اختیار فرما دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، صحابہ کرام اس آیت کے نزول سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو زید بن حارثہ کہنے لگے۔ یہ تو قولی طریقہ تھا، اور عملی طریقے سے اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی آپس میں نہ بنی، ناچاقی ہو گئی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ادعیائہم، جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ ایمان والوں پر ان کے لیپالکوں کے بارے میں کسی قسم کا حرج نہ ہو۔ تو عملی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو دور فرمایا، اور قولی طریقے سے بھی اس رسم کا ابطال ہوا۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تو مشرکین مکہ نے بڑا شور مچایا۔ جب شور مچایا، تان و تشنیع وغیرہ شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ شور کیوں مچاتے ہو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی بیٹا رجولیت کو پہنچا ہی نہیں کہ اس کو رجال میں شامل کیا جائے۔ چاروں کے چاروں بیٹے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، رجال کی عمر تک، بلوغ کی عمر تک وہ پہنچے ہی نہیں تھے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، تو تانے کیوں دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ فرمایا مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں، نبیوں پر مہر ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم کا جو لفظ ہے خا، تا اور میم، قرآن مجید میں 7 مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ اس آیت مبارکہ میں جو کفروا کا لفظ ہے، اس سے مخصوص قسم کے کافر مراد ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، مثلا ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا۔ فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر تب لگائی جاتی ہے کہ جب جو چیز اس کے اندر ہے وہ باہر نہ آ سکے، جو باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز اندر ہے وہ باہر نہ آئے، جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کفر ہے، اب یہ کفر باہر نہیں آ سکتا، اور باہر جو ایمان کا نور ہے، یہ ایمان کا نور ان کے اندر نہیں جا سکتا۔ خاتم النبیین، کیا مطلب؟ جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، وہ اس مقام نبوت سے باہر نہیں جا سکتے، اور آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس نبوت کے مقام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دروازہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ اور دوسرے مقام میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 46، ختم علی قلوبکم، فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اے انسانوں مجھے بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کی سماعت کو لے لے، تمہاری آنکھوں کی بصارت کو لے لے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا مقام 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم
ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے اعضاء پھر بات کریں گے۔ آنکھوں نے کیا گناہ کی وہ خود بتائیں گی، ہاتھوں نے کیا گناہ کی وہ خود بتائیں گے، پاؤں سے کیا گناہ ہوئے وہ خود بتائیں گے۔ چوتھا مقام سورہ جاثیہ آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر بھی مہر لگا دی اور اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ یہ ہے چوتھا مقام جہاں ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پانچواں مقام یہی 25 نمبر پارہ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا سکتا ہے۔ یہ پانچواں مقام ہے جہاں ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور چھٹا مقام سورہ مطففین آیت نمبر 25، وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، اہل جنت کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو مہر زدہ ہوگی، جس پر مہر لگائی جائے گی۔ اور ساتواں مقام یہی صورت آیت نمبر 26، ختامہ مسک، اس کی مہر وہ مشک کی ہوگی۔ اب یہ قرآن پاک کے جو 7 مقامات ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جب اس کے سیاق و سباق میں غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ ختم کا مطلب ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہ آئے، جو باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو نبی ہو چکے ہیں وہ نبوت سے خارج نہیں ہو سکتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا نہیں ہے وہ نبوت میں آ نہیں سکتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوہ، بے شک رسالت اور نبوت قد انقطعت، ختم ہو گئی، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، اور پہلی روایت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ ابو داود کی ہے۔ میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی اور نہ بروزی۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر، اے ابو ذر،
اول الرسل آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے رسول وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتہائی نازک عقیدہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عقیدہ بنیاد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی بنیاد ہے۔ ہمارا سپیکر ہی ایسا ہے، کیا کرے، بولنے کا دل ہی نہیں کرتا، اتنی بڑی مسجد ہے اور سپیکر کا یہ حال ہے، دل ہی نہیں کرتا کہ آدمی بیان کرے، تقریر کرے۔ ظاہر ہے سپیکر ایسا ہو، بیمار ہو تو پھر بولنے والا بیمار ہو جاتا ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں میں کیا بولوں۔ تو ماشاءاللہ ان حضرات کا سپیکر بھی ایسا ہی ہے، مسجد دیکھو اور سپیکر کا حال دیکھو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، ان کتابوں پر، انزل الیک اس کتاب پر، اس وحی پر جو آپ کی طرف اتری ہے، وما انزل من قبلک اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتری ہیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی کتاب ہوتی، اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی ہوتی تو اس کا ذکر بھی ہوتا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی اور سورہ صف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ عطا فرما دے۔ اب اس دین کو غلبہ تمام ادیان پر کیسے ملے گا؟ جب نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، جب اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، عہد لیا پیغمبروں سے، کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، میں تمہیں حکمت نبوت بھی عطا کروں گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، اس پیغمبر پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب جتنے پیغمبر بھی آئے انہوں نے اپنی امتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی۔ اقرار اللہ تعالیٰ نے پہلے لے لیا، کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، لیکن ثم جاءکم، پھر ثم تراخی کے لیے آتا ہے، پھر ایک زمانے کے بعد، ایک وقت کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد، جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ اس نبی پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان تو سارے نبی لے آئے، مدد کیسے کریں گے؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اس کی تلقین فرمائی کہ اگر تمہاری موجودگی میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، کوئی رسول ہوتا تو اس کا ذکر بھی ہوتا نا، اس کا ذکر بھی ہوتا۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے تو آئے کیوں؟ جب ضرورت ختم ہو گئی تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو نبی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر لولا لنگڑا، ہاں جی، ہر کانا اٹھ کے کہے میں نبی ہوں، اس کو کون نبی مان سکتا ہے؟ اور آیت نمبر 3 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت۔ ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے آپ کی نبوت ہے، قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے آپ کی نبوت ہے، اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 5 سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 فرمایا قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل کا لفظ قرآن مجید میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی انتہائی اہم بات بیان کی جا رہی ہو۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت کئی صاحب تشریف لا رہے ہیں، راستہ دیں تاکہ آنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اور عقیدے کے بغیر، ایمان کے بغیر بنیاد بنتی نہیں ہے۔ عقیدہ اور ایمان یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ٹھیک ہے۔